آج مجلس الخطباء پاکستان کے مہمان بنے ہیں مفتی ابتسام الحق حقانی صاحب آف کاموں کی۔ سب سے پہلے ان سے ان کی زبانی تعارف سنتے ہیں اور اس کے بعد خطابت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میرا نام ابتسام الحق حقانی ہے۔ والد صاحب بھی ہمارے الحمدللہ اللہ کے فضل سے خطیب ہیں، لڑی ہے۔ ہمارا جو دادکا ہے وہ تقریباً ہے ہی اسی علماء والی مولویوں والی فیلڈ کا تقریباً، تو ان کی نسبت سے دین کی طرف رجحان الحمدللہ پہلے سے ہی زیادہ تھا۔ الحمدللہ حفظ بھی کیا اور درس نظامی بھی کی، کورس بھی کیا، ابھی کچھ عرصہ پہلے فراغت بھی ہوئی۔ اچھا، آپ کا تعلیمی سلسلہ کہاں ہے؟ آپ نے کہاں سے پڑھا؟ درس نظامی کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل؟ درس نظامی ہمارے کبیر والا کی بڑی عظیم درسگاہ ہے، دارالعلوم کبیر والا خانے وال میں۔ صحیح۔ تو خطابت کے میدان میں آپ کیسے آئے؟ آیا جو مدارس میں بزمیں ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے آپ خطابت کی فیلڈ میں آئے، یا آپ کے والد صاحب خطیب تھے، آپ کو ان سے شوق ہوا یا ان سے سیکھا؟ کیا وجہ تھی، کون سا ذریعہ تھا کہ جس ذریعے سے آپ خطابت کی فیلڈ میں آئے؟ اصل میں تو کہتا ہوں کہ یہ خطابت کسبی تو ہے ہی نہیں صرف اور صرف، ہاں اگر یوں کہیں کہ کسبی بھی ہے وہبی بھی ہے تو مناسب ہے۔ صحیح۔ کوئی بندہ اگر جتنا بھی چاہ کے تو وہ خطیب بن نہیں سکتا، اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی انعام ہو تو وہ لازمی بن۔ ہمارے والد صاحب بھی خطیب تھی، تو بس یہ نہیں تھا کہ میں صاحبزادہ ہوں تو خطیب بن جاؤں گا، میری بھی واہ واہ ہوگی، ایسا فی الحال بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ ہی کبھی سوچا ہے۔ بس ایک دلی طور پہ بس اللہ کی طرف سے یوں کہہ لیں شوق تھا بچپن سے ہی۔ ہمارے گھر والے کہتے ہوتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا نا تو کہہ دیتے تھے نا کھڑے ہو جاؤ، کوئی نعت سناؤ، تو میں تب بھی شروع کر دیتا تھا نعت پڑھنا، تقریر پڑھنا، تو تبھی سے یہ سٹارٹ ہے۔ پھر شوق تھا، پھر الحمدللہ بڑا اچھا ہمیں مدرسہ میں نظام ملا دارالعلوم کبیر والا میں، وہاں پہ ہر ویکلی ہفتے بعد بزم ہوتی تھی، بزم میں بیانات بھی ہونے، اور پھر ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں دارالعلوم کبیر والا کے باقاعدہ ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ہر کلاس پہ الگ الگ، کہ آپ کی اس کلاس میں ڈیوٹی ہے، آپ کی اس کلاس میں، وہ باقاعدہ بزموں میں شرکت بھی فرماتے ہیں اور پھر بچوں کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، کوئی غلطی ہو اسے بھی سامنے کر دیتے ہیں، پھر پوزیشن بھی رکھتے ہیں باقاعدہ، انعامات بھی حوصلہ افزائی کے لیے اپنی طرف سے اپنی جیب سے بھی اساتذہ دے دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ اس میدان میں آگے نکل جائے۔ میں تو کہتا ہوں یہ ہمارے اساتذہ کی ہم پہ بہت شفقت ہے، مہربانی ہے کہ ہم ان کی وجہ سے اس میدان میں چل پڑے۔ بزموں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب اناؤنس کیا جائے نا کہ فلاں فلاں نے تقریر کرنی ہے تو طلباء کنی کتراتے ہیں، یعنی اس وقت جو ہے کنٹین پہ چلے جانا، وضو خانے پہ چلے جانا اور بزم میں شرکت نہ کرنا، یعنی انہیں حجاب محسوس ہوتا ہے۔ آپ بھی کبھی کنی کترا کے نکلے ہیں بھی بزم میں شرکت نہ ہو، میں بیان نہ کروں؟ نہیں، میرے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ہمارا تو شوق ہوتا تھا کہ فلاں اگر تقریر نہ بھی کرے تو نہ کرے، ہم لازمی کریں۔ بہت خوب۔ اور میں کہتا ہوں دنیا کا کوئی بھی کام ہے نا اس کو احسن طریقے سے کیا جائے، وگرنہ کیا ہی نہ جائے۔ صحیح۔ آپ دیکھیں کلفی والا جب کلفی بیچتا ہے تو وہ زبردست آوازیں لگاتا ہے، کھوئے والی کلفی، اور پھر ہے بھی 2 روپے کی، جھوٹ بھی ہے لیکن وہ اپنا کام احسن طریقے سے کرتا ہے، پیشن کے ساتھ کرتا ہے۔ اور جو علماء ہیں، مولوی حضرات ہیں، مدارس میں پڑھنے والے طلباء ہیں، ان کو چاہیے یا تو اس فیلڈ میں آئیں نا، اگر آئیں تو پھر پورے دھڑلے سے آئیں، پتہ چلے کہ واقعی کوئی مولوی ہے، ماشاءاللہ کوئی کام کر رہا ہے، وگرنہ کیا ضرورت ہے اپنا وقت بھی برباد کیا، گھر والوں سے بھی بھاگ گئے، کوئی کام کاج بھی نہ کیا۔ جب ہم کنی ہی کترا جائیں گے تو پھر ہم اس کام میں کیسے پڑھیں گے، اس کام کو کیسے سنبھالیں گے؟ اور ایک عالم کے لیے خطیب ہونا فرض ہے، ضروری ہے ایک حساب کا، کہ وہ جو پڑھا ہے کم از کم اسے ڈلیور کرنے کی تو استطاعت رکھتا ہو، اسے بیان تو کر سکے۔ آپ نے دیکھا سنا سمجھا بھی ہے کہ بہت سارے احباب ہیں بہت اچھا پڑھے ہوتے ہیں، ان کی استعداد بھی اچھی ہوتی ہے، صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن بول نہیں سکتے۔ اب بولنا تو یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، اب ہم پڑھیں بھی، پوزیشن ہولڈرز بھی بن جائیں اور پھر ہم کنی کترا جائیں تو پھر ہمارا پڑھنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ علم تو وہی ہے جس سے دوسرے بھی فائدہ حاصل کریں۔ بالکل صحیح تھا۔ یعنی اس سے یہ اخذ ہوا کہ جو ایک عالم ہے، مدرسہ میں پڑھنے والا ہے، درس نظامی کرنے والا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے علم کو آگے منتقل کرے، اور یہ جو انتقال علم ہے آگے منتقل کرنا ہے، اس کا جو ذریعہ ہے وہ خطابت ہے۔ خطابت ہے۔ تو اگر اس کی میں مثال یوں بھی دینا چاہوں گا کہ ایک بندے کی دکان ہے نا،
اس دکان میں مختلف قسم کی ورائٹیز پڑی ہوئی ہیں، مختلف قسم کی چیزیں پڑی ہیں. اگر اس بندے کو اپنی چیز بیچنا نہیں آتی، آگے ڈیلیور کرنا نہیں آتی، تو وہ کامیاب دکاندار نہیں ہے. صحیح بات. یہ نہیں کہ اس کے پاس کچھ پڑا نہیں ہوا، مختلف قسم کی ورائٹیز پڑی ہوئی ہیں، لیکن اس کے پاس فن نہیں ہے ڈیلنگ کا، آگے اس کو بیچنے کا، تو وہ کامیاب دکاندار نہیں کہلاتا. اسی طور پر وہ عالم کہ جس کی اس دکان میں کتابیں ہیں، معلومات ہیں، دلائل ہیں، براہین ہیں، لیکن اس کو آگے منتقل کرنے کا طریقہ نہیں آتا، ڈیلیور کرنے کا طریقہ نہیں آتا، تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ کامیاب عالم نہیں ہے. تو اگر کامیاب عالم بننا ہے تو اس کے لیے آپ کو خطابت کا فن سیکھنا ہوگا، تاکہ آپ اپنی اس پروڈکٹ کو، مصنوع کو، جو کہ آپ کی دکان میں ہے، دماغ میں ہے، دل میں ہے، ضمیر میں ہے، اس کو لوگوں تک احسن طریقے سے منتقل کر سکیں. اچھا، جب لوگ اس فیلڈ میں آتے ہیں، سب سے بڑی جو چیز ہے نا، شرم، ڈر، خوف، جھجک، مجمع کا خوف، اسٹیج کا خوف، مائک پہ آنے کا خوف، تو یہ خوف کس طرح سے دور کیا جا سکے؟ دیکھیں، جب جھوٹ بولنے والا اپنا جھوٹ بڑے حساب سے بول رہا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کلفی بیچنے والا، اسے شرم نہیں آ رہی، تو ان خطباء کو اللہ کا قرآن بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے. صرف یہی سوچ لے تو میرے خیال سے کافی ہے. اور اس شرم اور جھجک کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے اس علم پر کامل دسترس نہیں ہوتی. ہم جو بیان کرنا ہے ہمیں اسی کے بارے میں شک ہوتا ہے، یا میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا. اس کی وجہ سے بھی شرم ہے، جھجک ہے. یہ سارے خوف، یہ ساری چیزیں، ٹانگوں کا کپکپانا، زبان کا لڑکھڑا جانا، رونگٹوں کا کھڑے ہو جانا، تبھی ختم ہوں گی جب اپنے علم کو صحیح طریقے سے پڑھا ہوگا اور اس کو اچھے طریقے سے اس پر دسترس حاصل کی ہوگی، تو پھر یہ شرم وغیرہ خود بخود ہی ختم ہو جائے. صحیح. اچھا، مدارس میں ہوتا ہے کہ اساتذہ منع کرتے ہیں خارجی مطالعے سے، تو ایک تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے مدرسہ میں بھی خارجی مطالعہ دوران تعلیم، یعنی جب آپ مدرسہ میں پڑھ رہے تھے، سبق کے دوران تو ظاہر سی بات ہے کہ نہیں، جو پیریڈز وغیرہ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ خارجی مطالعہ ممنوع تھا یا اس کی اجازت تھی، یا طلباء کو گائیڈ کیا جاتا تھا کہ آپ مطالعہ کریں؟ کون سی آپ کے مدرسہ میں ترتیب تھی؟ ہمارے مدرسہ میں تو خارجی مطالعہ کی یوں کہہ لیں کہ فل اجازت تھی. صحیح. اساتذہ کہتے تھے، ظاہر ہے وہ تو اصول ہیں جو کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں، بعد میں تو یہی ہے کہ علم کو بڑھانا تو یہی ذرا ہے. ہمارے تو دارالعلوم کبیر والا میں باقاعدہ لائبریری دی ہوئی ہے المکتبۃ العلمیہ کے نام سے. مولانا سعد صاحب ہمارے استاد ہیں، بہت ہی اچھے، شیخ الحدیث عبدالقادر صاحب کے بیٹے ہیں، ان کے انڈر میں یہ سارا کام ہے. باقاعدہ طلباء کو کتابیں دی جاتی ہیں کہ آپ پڑھیں اور پھر اس پہ مہارت حاصل کریں. وہاں پہ تو خارجی مطالعے کی فل اجازت ہے. صحیح. تو خارجی مطالعہ جو ہے اگر زمانہ طالب علمی میں کوئی کرے گا، تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر جو اصل کتابیں ہیں، درسی کتابیں، اس میں وہ بندہ کمزور ہو جائے گا، استعداد نہیں رہے گی. ایسا نہیں ہے. اصل میں خارجی مطالعہ ابھی سے وہ ساتھ ساتھ شروع کرے گا تو کل کو اسے عادت پڑے گی پڑھنے کی. صحیح. درسی کتابیں تو وہ تو درس ہے، وہ تو سیکھ رہے ہیں. اب سیکھ کے ہی تو اس میں تلاش کرنا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے، یہ کتاب ہمیں کہتی کیا ہے، اوپر سے دیکھیں، سائڈ سے دیکھیں، نیچے سے دیکھیں، پھر ہی تو کتاب کا پتہ چلے گا. وہ تو فرض ہے نا، ضروری ہے. جو چیز اصل ہے وہ اصل مقصد تو ضائع نہ ہو، وہ تو خراب نہ ہو، وہ تو ساتھ ساتھ ہی ہے. اس کے ساتھ کتابیں پڑھنا تو لازمی ہے. اچھا، آپ کے والد صاحب ماشاءاللہ خطیب بھی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے گھر میں بھی کتابیں ہوں گی. جی جی. تو گھر میں بھی آپ کتابوں کی اسٹڈی کیا کرتے تھے، یا آپ کہتے کہ یہ والد صاحب کی کتابیں، ان کو نہیں میں نے ہاتھ لگانا، میری کوئی اپنی دنیا ہے، میں نے اپنی کتابیں رکھنی ہیں؟ آپ ایسا کرتے تھے یا والد صاحب کی کتابیں بھی اسٹڈی کیا کرتے تھے؟ والد صاحب کی بھی کتابیں ہم اسٹڈی کرتے بھی تھے، کرتے بھی ہیں، اور انشاءاللہ کرتے بھی رہیں گے. یہ یوں کہہ لیں کہ اتنا پاکٹ منی نہیں ہوتی تھی ہمارے پاس کہ اپنی کتابیں ہم خرید سکیں. کسی ساتھی سے لے کے کوئی رسالہ، کوئی چیز اس طرح اسلامی لے کے ہم تب ہی پڑھا کرتے تھے. شروع سے ہی یہ شوق ہے. صحیح. اچھا، ویسے اپنی پاکٹ منی سے آپ نے کتنی زندگی میں کتابیں خریدی اندازاً؟ 24-25. اچھا، ماشاءاللہ 24-25 ماشاءاللہ اپنی جیب سے خریدی ہیں.